اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقاتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 13۔ اللہ رب العزت کی اپنے بندوں کے ساتھ مدد اور دوسروں کو دعوت فکر۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقاتا، تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے، یعنی اے یہودیوں، جنگ بدر میں باہم لڑنے والے دو گروہوں کے واقعے میں تمہارے لیے بڑی عبرت، نصیحت اور غور و فکر کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی حشر ہو جیسا کہ بدر میں کافروں کے ساتھ ہوا۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ، ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا گروہ تھا، یعنی ایک گروہ اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہا تھا اور دوسرا گروہ طاغوت شیطان کا گروہ تھا جو اللہ کے سرفروشوں کے ساتھ برسرے پیکار تھا۔ اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کی تعداد 313 سے کچھ اوپر تھی۔ ان کے پاس صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرے اور 8 تلواریں تھیں، اور ان میں سے اکثر پیدل تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں طاغوتی گروہ 3 گنا یعنی 1000 تھا۔ ان میں سے 100 زرہ پوش تھے، ان کے پاس 700 اونٹ تھے، ہر قسم کے جنگی اسلحہ کے ساتھ لیس تھے، کھانے کا بھی وافر سامان موجود تھا، مگر اللہ رب العزت نے اپنے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد کی اور طاغوتی گروہ کے دلوں میں اہل ایمان کا رعب ڈال دیا، جس کی صورت آگے بیان کی گئی ہے۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ ان کو کھلی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا، یعنی ہر ایک فریق کو حریف مقابل اپنے سے دگنا نظر آتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کفار کے دل مسلمانوں کی کثرت کا تصور کر کے مرعوب ہوتے تھے، اور مسلمان اپنے سے دگنی تعداد دیکھ کر اور زیادہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے اور کامل توکل استقلال سے خدا کے وعدے پر اعتماد کر کے فتح نصرت کی امید رکھتے تھے۔ نقطہ، ایک اہم بات کی وضاحت۔ واضح ہے کہ میدان جنگ میں اترنے سے پہلے جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو دونوں کو اپنا حریف کم نظر آیا۔ مسلمانوں نے کفار کی تعداد کم دیکھی، کفار نے مسلمانوں کی تعداد کم دیکھی، تاکہ دونوں فریق ایک دوسرے سے لڑنے اور جھپٹنے کے لیے دلیر ہو جائیں۔ اگر ان کو واقعی ویسا ہی دکھا دیا جاتا کہ قریش کو پہلے مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو ممکن تھا کوئی ایک فریق میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا، جبکہ اللہ رب العزت یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ آج اس میدان میں حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح کر دیا جائے۔ لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو اب چونکہ بھاگنے کا مرحلہ گزر چکا تھا، اب ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمانوں کی تائید و نصرت کے لیے کافروں کی نگاہوں میں مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا کر دکھایا جائے، تاکہ وہ مرعوب ہو کر حوصلہ چھوڑ دیں، اور مسلمانوں کی نگاہ میں مشرکین کی تعداد کو بڑھا کر دکھایا جائے تاکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف زیادہ متوجہ ہوں اور اللہ کی مدد پر ان کا اعتماد بڑھ جائے۔ سورہ انفال کی جس آیت میں ہے کہ ہر ایک کو دوسرے فریق کی جمعیت کم محسوس ہوئی، وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کا ہے، اور اس آیت کریمہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد کا ذکر ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ اسے طاقتور بنا دیتا ہے، دشمنوں پر غالب کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے بدر میں اہل ایمان کی مدد فرمائی اور ان کی کمی کے باوجود انہیں کافروں کی کثرت پر غلبہ عطا فرما کر کامیاب کر دیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، یعنی قلیل کو کثیر پر، یعنی تھوڑوں کو زیادہ پر غلبہ عطا فرمانے میں کافروں، منافقوں اور دین اسلام کی مخالفت کرنے والوں کے لیے خصوصاً بہت بڑی عبرت، نصیحت کا سامان ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کر لیں، اسی میں ان کی خیر ہے، ورنہ ان پر خدائی لشکر مسلط کر کے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا، جیسا کہ بدر میں اترنے والے کافروں کو ذلیل و رسوا کیا گیا۔ اور بصیرت والے لوگوں کے لیے بھی اس واقعے میں نصیحت ہے کہ وہ آئندہ بھی ایمانی قوت کے ساتھ سرشار ہو کر نکلیں، اللہ تعالیٰ کمی کے باوجود انہیں غلبہ عطا فرما دیں گے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ اس آیت میں کئی اہم پیغامات اور میسیجز ہیں جن سے ہر آدمی نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 1، جہاں سے امید وہیں سے شکست۔ جو قوم اور جو فرد اللہ رب العزت کی مدد و نصرت سے نظر ہٹا کر اپنی قوت، طاقت، کثرت پر بھروسہ کر بیٹھتی ہے تو بالآخر وہ ذلت و شکست سے دوچار ہو جاتی ہے، اور اسے وہیں سے شکست ہوتی ہے جہاں سے وہ فتح کی امید لگائے بیٹھی ہوتی ہے۔ پس محض اپنے ساز و سامان پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ نمبر 2، ان مسلمانوں کو کافروں سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کی قوت، اللہ پر توکل، کردار کی مضبوطی، یقین کی طاقت کے ساتھ جو قوم میدان جنگ میں اترتی ہے، اللہ رب العزت اسے
فتح نصرت سے نواز دیتے ہیں۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں مردوں کی یہ شمشیریں۔ ایمانی قوتوں کے ساتھ مزین قوم کو کافروں سے ہرگز مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ ایمانی صفات کی حامل قوم کو اللہ رب العزت قلت کے باوجود، کمی کے باوجود فتح عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرنے کا بہترین اصول اس آیت سے واضح ہوا کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کی مدد ضرور فرماتے ہیں، چاہے وہ لشکر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کی مدد، اس کی مدد و نصرت حاصل کرنے کے لیے کچھ اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ساز و سامان کے باوجود اللہ رب العزت کی ذات پاک کر کامل مکمل اعتماد بھروسہ ہونا چاہیے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ تائید خداوندی حاصل کرنے کا دوسرا اہم اصول، میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، کثرت ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ ذکر الہی کی کثرت اللہ رب العزت کی مدد نصرت، کامیابی کامرانی کو اتار لیتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ فتح خداوندی حاصل کرنے کا تیسرا اصول، نصرت الہی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری دعاؤں کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ خیمہ لگایا ہوا تھا جس میں رات بھر آپ گریہ زاری کے ساتھ دعاؤں میں مصروف رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف لائے اور آپ کی حالت دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول اب بس کیجئے۔ آپ نے دعا مانگنے میں انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بعد یہ فرمایا اے اللہ اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو آج ختم کر دیا تو قیامت تک تیرا کوئی پرستار باقی نہ رہے گا۔ یہ دعائیں مانگ کر جب آپ خیمے سے باہر نکلے تو آپ کے چہرے پر اطمینان کے آثار واضح تھے اور اللہ کی طرف سے آپ کو فتح کی بشارت مل چکی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یقین عطا فرمائے۔ آج مسلمانوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں دیکھ لیں کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ہم دعا بھی نہیں کرتے، ہم وقت ہی نہیں نکالتے۔ جہاد تو بہت دور کی بات ہے، ہم ان کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے، دعا ہی نہیں مانگتے۔ بھائی کثرت سے دعا مانگنا یہ ان کا حق ہے، کیونکہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ ہمیں یہاں فکر ہونی چاہیے کہ ان کو وہاں تکلیف پہنچ رہی ہے۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، کسی بھی عضو میں اگر درد ہو تو پورا جسم بے چین رہتا ہے، ایسے ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے، لیکن ہمارے اندر جہاد کا جذبہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن پڑھنے سے دور ہیں، قرآن سننے سے دور ہیں، قرآن سمجھنے سے دور ہے۔ ہماری ساری صلاحیتیں، سوچ سب وہ دنیا پر لگ رہی ہے، دنیا میں کھپ رہی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آخرت میں۔ بلکہ اگر دین کو چھوڑ کر ایسا کریں گے تو پھر دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور مرنے کے بعد بھی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔